अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस नंबर 2 ले आई हूँ आपके सामने। कायनातें और आसमानों की तख्लीक के मदारिज तय हो चुके थे। फरिश्ते हुक्म इलाही में मुस्तग़रिक़ रहते थे। इनकी अफज़ाइश अमर इलाही से होती थी। लेकिन जब जिन्नात को पैदा किया गया तो इनके फितरी तकाज़े ऊद कर आए, यानी कि निकल कर आए। अल्लाह ताला ने इसके लिए एक बीवी तख्लीक की जिसका नाम मार्जा, ये नाम रवायत में कहीं नहीं, लिहाजा फ़र्ज़ी समझा जाए। जिन्नात की अफज़ाइश का हुक्म ये था कि एक हमल से एक लड़का यानी कि जिन और एक लड़की जिन्नी पैदा होते थे। अल्लाह ताला ने मलाइका फ़रिश्तों को तो आसमानों में रहाइश दी और जिन्नात को ज़मीन पर उतार दिया। जिन्नात और जिन्ने यानी कि जिन्नी को ग़ज़ब कहर था, लेकिन वो अल्लाह की अताअत व इबादत और फरमाबरदारी से गाफिल नहीं थे। वो आसमान पर फ़रिश्तों के पास जाते थे और इबादत इलाही के लिए हम्दो सना और ज़िक्र व तस्बीहात सीख कर आते थे और आकर औलाद को इनकी तिलमात से बहरामंद फरमाते थे। जैसे जैसे इन जिन्नात की औलाद बढ़ती गई, इनमें सरकशी का अंसर भी बढ़ने लगा और आपस में लड़ाई झगड़े इख्तलाफात होने लगे। जिन्नात की नस्ल जब लाख से तजावज़ कर गई तो इनमें कई कबाइल बन गए। जब नस्ली तरक्की करने लगी तो खुदसरी और सरकशी ने जन्म ले लिया। कहर व गज़ब से भरी हवा और आग से तख्लीक हुई मखलूक जिन्नात ने ज़मीन पर फसादात बर्पा करने शुरू कर दिए, जैसे अभी नस्ल आदम का मामला है। जब जिन्नात की सरकशी बढ़ने लगी और करीब था कि हुक्म नाजिल होता, जिन्नात के ने अल्लाह के हुज़ूर कौम की सरकशी के ख़िलाफ़ गरिया जारी की कि कौम की सरकशी ख़त्म हो जाए और बहम इत्तेहाद और नेकी और अल्लाह के हकाम को बजा लाने की दुआ की। इसके अलावा कौम को भी हदायत और तबलीग की तलकीन करने लगा, लेकिन ताकत और गज़ब के नशे में सरशार बिगड़े हुए जिन्नात की बात मानने से इनकार कर दिया, इससे साफ धुतकार दिया। और फिर अल्लाह ने जिन्नात को, जो नेक और रहमदिल अल्लाह की ताअत गुज़ार फरमा बरदार जिन्नात थे, इनको सरकशों के ख़िलाफ़ जंग का हुक्म दे दिया। ये लड़ाइयाँ बहुत अरसा तक चलती रहीं। बिल आखिर हक़ की फ़तह हुई। बहुत से सरकश और गुमराह जिन्नात को कत्ल कर दिया गया और बहुत सौ को दूर दराज जजीरों और ज़ेर ज़मीन कैद कर दिया गया। ज़मीन पर एक बार फिर से अल्लाह ताला का हुक्म चलने लगा। ज़मीन जो जिन्नात की सरकशी और फसादात से आजिज़ आई हुई थी, एक बार खुशहाल हो गई। ज़रूरी नोट ये है कि कायनात की तख्लीक से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के दरमियानी अरसे में क्या हुआ, इसकी मुस्तनद रवायत कुरान और हदीस से नहीं मिलती, और अगर हैं भी तो ये बहुत कम हैं। लिहाजा इस सिलसिले में बताई जा रही मालूमात मुख्तलिफ़ किताबों से ली गई हैं। अगर हवाला जात दिए जाएँ तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए हर बात मुख्तसर बयान की जा रही है। ज़मीन पर एक बार फिर नेक और बरगुज़ीदा फरमाबरदार और हुक्म बजा लाने वाले जिन्नात ही रह गए। कुछ अरसा आराम और सुकून से गुजरा, लेकिन कुछ अरसा बाद जो सरकश जिन्नात बच गए थे और पहाड़ों, जजीरों और ज़मीन की तहों में छुप गए थे, दोबारा वापस आए। कुछ अरसा तक तो उन्होंने दिखावे की नेकी की और फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन कुफ्र और गुमराही और सरकशी के इनकी रग रग में भरी थी। लिहाजा उन्होंने दोबारा वही काम करना शुरू कर दिया। अब की बार उन्होंने ताकतवर और गैज़ो गुज़ब यानी कि गुस्से से भरे कबाइल को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया और भड़काना शुरू कर दिया। इसमें कोई शक नहीं, जिन्नात बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे, लेकिन हवा और आग से बनी ये मखलूक बहुत जल्द भड़क उठने वालों में से थी। अब की बार ज़मीन पर फसादात ने एक नया रूप लिया और बड़े बड़े कबाइल आपस में एक दूसरे से लड़ने और कश्तो खून करने लगे। ज़मीन एक बार फिर जिन्नात की सरकशी, लड़ाइयों फसादात से बला उठी और बारगाही में इल्तिजा की कि इन सरकशों को मुझ से हटा दिया जाए। मुझे हुक्म दें कि मैं इन्हें अपने अंदर दबोच लूँ। मलाइका ने भी अल्लाह से ख्वाहिश की कि जिन्नात एक बार फिर से सरकश हो गए हैं। अब के हालात इस कदर बुरे हैं कि बस कहीं कोई साहिब ईमान और नेक पाक जिन रह गया है, जो ज़्यादा सालेह और आसमान पर आबाद हो गए। आसमान वालों की नाफरमानियों और सरकशियों से आजिज़ आकर जिन्नात में जो जितना सालेह और नेक होता वो हुक्म
رہی پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکیں، انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے اس کے غضب پر حاوی رہی ہے۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو ان کی ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا، یعنی نبی بنایا۔ اس عمل میں سب سے پہلے ایک بڑا نیک زاہد و عابد جن جلپانسی کو، وہ جن جس کا نام جلپانس منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں اور سرکشیوں سے عاجز آیا ہوا اور بیزار تھا، لیکن حکم الہی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو واعظ و تبلیغ کرنے لگا، انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکش قوم نہ مانی بلکہ نبی اللہ کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی گڑیا زاری، آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلاک کر رکھ دیا انہوں نے، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر بھی جوش کھایا اور غضب پر حاوی ہوئی۔ جلپانس کے بعد ایک اور نیک بزرگ جن بلقا، جو کہ بہت نیک و زاہد و عابد ہونے کے ساتھ باشاہت بھی رکھتے تھے، کو یہ کام سونپا گیا۔ ان کو دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے گمراہ سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا۔ اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔ ان کے وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اسی طرف آنے لگی۔ اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے تھے۔ پھر جنات سرکشی بڑھی اور یہی معاملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر یہ نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات نے عہد کیا کہ وہ فرما روا رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عزرائیل یعنی کہ ابلیس کے والدہ کی پیدائش ہوئی۔ عزرائیل کے والد کا نام جلیپا تھا، چہرہ جیسے ببر شیر کا اور بے حد بہادر نڈر، اور قوم نے انہیں شاشین دل دہلا دینے والا کا لقب دیا۔ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کے دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتے۔ جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی کہ کئی سو کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کے چہرہ ہوتا تھا۔ کافی عرصہ تک حاموس قوم کے ساتھ رہا، اس میں نیکی اور حکم الہی کا عام کرتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم دوبارہ سے سرکشی پر اتر آئی اور عہد شکنی کا مرتکب ہوئی، اور ان آخری سالوں میں جب حاموس کی قوم دوبارہ بدعمالیوں اور سرکشی کی مرتکب رہی، ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ قوم اس حد تک نافرمانیوں اور برے اعمال میں پڑ گئی تھی کہ زمین تو عاجز آئی ہی ہوئی تھی، آسمان بھی ان کی سرکشی سے ہل گیا۔ فرشتوں کا لشکر زمین پر آیا، انہیں زمین کی نافرمانیوں سے پاک کرنے کے لیے جنگ شروع کر دی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیظ و غضب سے بھرے ایک سرکش قوم تھی جن کی تخلیق میں ہوا اور آگ کا عنصر پایا جاتا تھا، لیکن ملائکہ کے لشکر ان کی کچھ نہ چلی اور وہ قتل ہونے لگے۔ ابلیس کے ماں باپ بھی اس جنگ میں تھے اور سب کو لگتا تھا کہ ہم مٹی اور فرشتوں کو مار گرائیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حملے کمزور ہونے لگے اور وہ جنات پسپائی اختیار کرنے لگے۔ بہت سوں کو مار دیا گیا، جن میں ابلیس کے ماں باپ بھی تھے، اور بہت سے بھاگ گئے۔ پہاڑوں اور جزیروں میں انہیں مہلت دی گئی حکمت الہی سے، اور بچوں اور کمزور بوڑھے جنات کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدی ہونے والے جنات میں عزرائیل بھی تھا۔ یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عزرائیل اس وقت شادی شدہ تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اور جنگ کے وقت جب اس نے اپنی قوم کو ہار ہوتی دیکھی تو عبادت میں مشغول ہو گیا اور سجدے میں گر گیا، اس طرح فرشتوں کو دھوکہ دیا۔ لیکن اگر جنگ کی مناسبت سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا اور اسے قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ابلیس اپنی قوم کی خوبصورت بچہ تھا، باپ کی صفات بھی اس میں موجود تھی، سرکش، مغرور، نڈر، اور ماں کی صفات بھی چالاکی، مکاری، بہادری بھی موجود تھی۔ ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد ذہین بچہ تھا۔ اس کے استاد کا نام سربوک تھا۔ قیدی ہونے کے والوں کی ملائکہ نے باحکم رہی کہ پھر سے تعلیم و شعور اور اللہ کے احکام سکھانے شروع کر دیے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق جلد سیکھنے لگا اور اپنے مقام بنانے لگا۔ اسے ابلیس سیکھنے اور عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔
تعلیم و تربیت کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا اور جمی سے اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا تھا۔ فرشتے اس کی عبادت اور سیکھنے کی صلاحیتوں کے متعارف ہوئے اور پہلے آسمان پر عابد کے نام سے مشہور ہوا۔ اتنا قابل تھا کہ فرشتے اس کی سفارش کرتے تھے کہ اسے اوپر آسمان پر اٹھایا جائے۔ واضح رہے کہ ملائکہ کو اس کی قدر و منزلت کے حساب سے درجہ بدرجہ آسمانوں میں رکھا گیا۔ فرشتوں کی سفارش سے بحکم الہی ابلیس کو دوسرے آسمانوں تک اوپر پروانہ مل گیا۔ وہاں بھی اس نے اپنی قابلیت و عبادت اور ریاضت سے بہت جلد ایک الگ مقام بنا لیا۔ وہاں اسے زاہد کا نام دیا گیا۔ دوسرے آسمان سے ابلیس کو تیسرے آسمان پر بحکم الہی بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کی لگن اور عبادت کی وجہ سے صالح ہوا اور پھر تیسرے، چوتھے اور نام متقی ہوا۔ پانچویں آسمان پر اس کی ملاقات بزرگ مقدس ارواح یعنی کہ روحوں سے ہوئی جو اپنی عبادت اور قدر و منزلت سے بہت ولی تھے۔ پھر چھٹے نمبر پر ولی رہا اور پھر وہاں ساتویں آسمان پر پہنچا اور مقرب کا نام عزرائیل رکھا گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی وجہ حد قائم کر دی۔ 14,000 مرتبہ عرش مولا کا طواف کیا اور اپنے علم و عبادت اور مہر و خداوندی کے باعث فرشتوں کا معلم بنا اور بہت عرصہ تک انہیں درس و تدریس دیتا رہا۔ پھر حکم ہوا جنت کے دروغہ رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔ اور جنت میں بھی اپنے علم و عبادت کے دریا بہائے اور دروغہ جنت کو بھی اپنے علم سے سراب کیا۔ اسی دوران وہ جنت جو جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے، واپس آ گئے تھے اور زمین پر فساد برپا کرنے لگے تھے۔ ابلیس کے من میں اپنی قوم کا سربراہ بننے اور انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی، لیکن بغیر حکم الہی ممکن نہ تھا۔ وہ جنت کو بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر حکم ربی اس کی دلی خواہش کے مطابق جب چاہو زمین پر جاؤ اور جب چاہو آسمان اور جنت میں۔ اسی طرح ابلیس نے کوئی ٹکڑا زمین کا اور آسمان کا نہ چھوڑا جہاں عبادت نہ کی ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پہلے زمین پر اور سمندروں کی تہوں میں سجدہ ریز ہوا، پھر اسے آسمانی دنیا پر اٹھایا گیا۔ واللہ اعلم، اب اللہ ہی جانتا ہے۔ اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے نائب مقرر کیے اور خود اللہ کی عبادت کرتا اور درس و تدریس رکھتا۔ یہ قسط جاری ہے۔ یہ قسط نمبر 2 تھی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔